اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فوجودہ قائم بالطرفین۔ کل ہم نے وجود کی دو بنیادی اقسام وجود فی نفسہ اور وجود فی غیرہ پڑھی۔ ہم نے کل بتایا کہ وجود فی غیرہ یعنی ایسا وجود جو قائم بالطرفین ہو، قضائے صادقہ میں الانسان ضاحکن میں ضحک، آپ کہیں کہ عابد ضاحکن، عابد ضاحکن یا عابد یضحکن۔ اس کے مقابلے میں آپ کہیں عرفان ضاحکن، ٹھیک ہے، معمول دونوں جگہ ایک ہے۔ اب اس عابد یضحک اور عرفان یضحک یا عابد ضاحکن اور عرفان ضاحکن میں آپ توجہ کریں، اس کو مرکب اضافی میں تبدیل کریں۔ یہاں کیا ہو جائے گا؟ ضحک و عابد، عابد کا ہنسنا، ٹھیک ہے۔ یہاں ہو جائے گا ضحک و عرفان، عرفان کی مسکراہٹ، عرفان کا ہنسنا۔ سوال، عابد کا ہنسنا وہی عرفان کا ہنسنا ہے یا یہ ایک دوسرے کا غیر ہے؟ آفرین، یہ ایک دوسرے کا غیر ہے۔ پس ضحک کی وہ نسبت جو عابد کی طرف ہے وہ اور ہے، ضحک کی وہ نسبت جو عرفان کی طرف ہے وہ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عابد، عرفان، ضحک یہ اپنی جگہ حقائق ہستی ہیں، لیکن ضحک کی عابد کی طرف نسبت کوئی اور چیز ہے جو نہ مجتبیٰ کے ضحک میں پائی جاتی ہے، نہ ساجد کے ضحک میں ہے، نہ اشفاق کے ضحک میں ہے، نہ روشن علی کے ضحک میں ہے۔ کیونکہ اگر ان میں ہوتی تو جب ہم نے کہا ضحک و عابد تو پھر یہ صادق آتا کہ اشفاق یضحک بھی صادق آتا، حالانکہ ایسا ممکن ہے وہ بیچارہ رو رہا ہو یہ ہنس رہا ہو۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک خاص رابطہ ہے، نسبت ہے ضحک اور عابد کے درمیان، وہ جسے ہم کہتے ہیں رابطہ ہے، وہ ہے تو ہے یا نہیں ہے تو ہے نا، ہے یعنی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی موجود ہے، جو ضحک اور اشفاق کے درمیان نہیں ہے، ضحک اور مجتبیٰ کے درمیان نہیں ہے تو وہ ہے۔ پس وجود کی ایک قسم وجود فی غیرہ ہے، وہی رابطہ اس کو آپ کہیں، وہی نسبت، اور فلسفے میں اس کو کہتے ہیں وجود رابط۔ اس کے مقابلے میں خود عرفان، ضحک کی حقیقت، اچھا مشی کی حقیقت، ضرب کی حقیقت، باقی موضوعات وہ الگ موجودات ہیں، وہ موجود فی نفسہ ہی ہیں۔ ان کے وجود کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجود معمولی یا وجود مستقل۔ تو اب تک وجود کی دو قسموں کی ہم شناخت کر پائے اونٹولوجی میں، اب تک ہم وجود کی دو قسموں کی شناخت کر پائے، ایک وجود فی غیرہ جسے وجود رابط کہا جاتا ہے، یا بعض اوقات منطق میں سے وجود رابطی بھی کہتے ہیں، فلسفے میں وجود رابط کہا جاتا ہے، اور دوسری وجود فی نفسہ جسے وجود محمولی یا وجود مستقل بھی کہا جاتا ہے۔ یہی بات تھی اس کی عبارت۔ ہم نے پہلا پیراگراف پڑھ لیا، اب دوسرا پیراگراف، فَوُجُودُهُ قَائِمٌ بِالطَّرَفَيْن۔ اب یہی جو وجود فی غیرہ ہی ہے جس کو ہم وجود رابط کہتے ہیں نا، یہ اکیلا کیوں اس کو فی غیرہ ہی کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فی نفس خود کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے پاؤں پر، جب تک طرفین نہ ہوں یہ تحقق ہی نہیں پا سکتا، ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، اتنا نازک ہے، اتنا نحیف ہے، اتنا کمزور ہے۔
کہ طرفین ہوں گے، موضوع محمول ہوں گے تو یہ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ فوجودہ قائم بالطرفین موجود فیہما، بنابراین وجود فی غیرہ کا وجود بالطرفین قائم ہے اور ان طرفین میں موجود ہے، طرفین کے اندر ہی رہتا ہے گویا۔ اچھا، غیر خارج منہما، ان سے خارج نہیں ہے کہ آپ باہر کہیں دکھائیں گے، وہ وجود رابط ہے، یہ ہوں گے تو ہوگا، ان سے خارج نہیں ہے۔ ولا مستقل بوجہ عنہما، اس نے کبھی ان دونوں سے استقلال اور آزادی پائی ہی نہیں، کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ ولا مستقل بوجہ، کسی طریقے سے بھی کسی طرح بھی طرفین سے مستقل نہیں ہے، ان کا فقیر ہے، محتاج ہے۔ ولا مستقل بوجہ عنہما ولا معنی لہ مستقلا بالمفہومیہ۔ اگلی صفت اس کی کیا ہے وجود فی نفسہ ہی کی؟ وہ یہ ہے کہ اس کا مستقل معنی بالمفہومیت نہیں ہے، یعنی اس کے مفہوم کو آپ خود اکیلا کر کے تمام دیگر چیزوں سے جھاڑ کر الگ اس کو آپ فہم بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کا مفہوم ادراک بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ عابد نہ مسکرائے۔ آپ تبسم و عابد میں تو جو تبسم کی عابد کی طرف نسبت ہے اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آپ نحو کی مثال میں جب تک ما منہ الابتدا نہ ہو تو من ابتدائیہ کا معنی آپ نہیں سمجھ سکتے، یہی ہوا۔ وَنُسَمِّي ہے، اچھا اس کا کوئی اور نام یا وجود فی نفسہ ہی کہ وجود فی غیرہ ہی کہ وجود فی غیرہ ہی کہتے رہنا ہے، یا اس کا کوئی خاص نام بھی ہے؟ کہتے ہیں ہم اس کا نام رکھتے ہیں وَنُسَمِّي ہے الوجود الرابط، اس کو کیا کہیں گے؟ وجود رابط۔ اچھا یہ ہو گیا وجود رابط۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ وجود رابط کے مقابلے میں جو بھی ہو اس کو کہتے ہیں وجود فی نفسہ، اس کو کہتے ہیں وجود فی نفسہ۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ، جو اس کے خلاف ہو۔ اچھا میری کتاب میں ٹائپنگ کی غلطی ہے، وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ کے بعد انہوں نے نقطہ کامہ ڈالا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اصلا یہاں کوئی تک نہیں بنتا، یہ اس سے پہلے تھا نقطہ کامہ وَمَا كَانَ سے، یا فل سٹاپ ہوتا، نیا جملہ ہے، کیونکہ اس طرح سے عبارت پھر وہ اشتباہ میں ڈال دیتی ہے طالب علم کو۔ آپ سمجھیں کہ نیا جملہ ہے وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ كَوُجُودِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ، وجود فی نفسہ ہی کے مقابلے میں اس کے خلاف کون ہے؟ کہتے جو بھی ہو، کون ہو، کوئی مثال تو دیں ہم سمجھیں۔ کہتے ہیں كَوُجُودِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ، جیسے موضوع کا وجود، جیسے ہماری مثال میں انسان کا، محمول ضاحک کا یا ذہق کا کیا کہیں وجود۔ وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ كَوُجُودِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَعْنًى مُسْتَقِلٌ بِالْمَفْهُومِيَّةِ، وہ کون ہوتا ہے جو وجود فی غیرہ کے خلاف ہو؟ وہ کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ ہوتا ہے ایسا وجود کہ لہو معنی مستقل بالمفہومیہ، جس کا معنی مفہومیت میں استقلال رکھتا ہے، آپ اس کو خود اس کے معنی کا مفہوم کا ادراک کر سکتے ہیں، آپ بغیر کسی اور چیز کا ادراک کے انسان کا ادراک کر سکتے ہیں، زید کا ادراک کر سکتے ہیں، عابد خواب عرفان کا ادراک کر سکتے ہیں، اور ضاحک کا بھی ادراک کر سکتے ہیں، تو وہ مستقل بالمفہومیہ ہوتا ہے۔ تو اس کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ وَمَا كَانَ فلاں فلاں نُسَمِّيهِ، خبر کہ پچھلے کا نام تو آپ نے رکھا وجود رابط، جو اس کے مخالف ہے اس کا کیا نام رکھا ہے آپ نے فلسفے میں؟ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ، درمیان میں کوئی جملہ مترجہ ہے، وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ نُسَمِّيهِ، ہم اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ الوجود المحمولی،
اس کا نام وجود محمولی. والوجود المستقل، اس کے دو نام ہم نے رکھ دیے. ایک دوسرا نام کیا ہے کہ وجود مستقل. فَإِذًا نتیجہ کیا نکلا؟ الوجود منقسم الی مستقل و رابط وهو المطلوب. اس فصل میں ہمارا کلیم یہی تھا کہ وجود کی دو قسمیں بنیادی طور پر، ایک مستقل اور دوسری رابط، اور یہی تو ہمارا مطلوب ہے. اب اس کے بعد کچھ نتائج لیتے ہیں بحث سے کہ جب وجود فی غیرہ اور وجود فی نفسہ یا وجود رابط اور وجود مستقل میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کے کچھ امپیکٹس ہیں، اس کے کچھ نتائج ہیں جو ہماری زندگی اور ہماری علمیات میں وہ مرتب ہوتے ہیں. کیا ہیں وہ نتائج؟ پہلا نتیجہ کہتے ہیں کہ جو وجود رابط ہوتے ہیں نا، جن کو ہم نے وجود رابط کہا، ان کی کوئی ماہیت نہیں ہوتی. ان کی کوئی ماہیت نہیں ہوتی. ماہیت کی تعریف کیا تھی؟ ما یقال فی جواب ما ہوا. آپ سے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دس، آپ کہتے ہیں دس از اے بک. یہ حاضا ما حاضا، جواب کیا ہوتا ہے؟ حاضا کتاب. اچھا جی، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مل انسان، انسان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق. آپ ماہیت میں کسی چیز کی جنس و فصل اگر حد تام ہو تو بیان کرتے ہیں، باقی اور تعریف کی قسمیں کبھی وہ جواب میں آپ لے آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ماہیت ہوتی ہے اس میں آئیڈینٹی کسی چیز کی فی ذات ہی قابل فہم ہوتی ہے. انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان الناطق. حیوان الناطق کا سمجھ ہمیں آتی ہے یا نہیں آتی؟ مفہوم ہم اس کا درک کر سکتے ہیں نا، اس کی پرسیپشن آسان ہے. مثلا ہمیں کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے گھوڑے گدھے کا مفہوم سمجھیں تو پھر انسان کا مفہوم سمجھ آئے گا. نہیں، الانسان حیوان ناطق. ماہیت وہاں ہوتی ہے جس کا مفہوم بالاستقلال قابل فہم ہو. ابھی ہم نے کہا کہ وجود رابط کا تو مفہوم قابل فہمی نہیں ہوتا مستقلا، تو بنابری جس کا مفہوم قابل فہم نہ، اس کی ماہیت ہی نہیں ہوتی، اس کی آئیڈینٹی بھی نہیں ہوتی، الگ سے مستقل آئیڈینٹی اس کی نہیں ہوتی. خوب جی. وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ. اولاً اوپر کی بحث سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ ان الوجودات الرابطہ، جو رابطہ موجودات ہیں نا، لا ماہیت لہا، ان کی کوئی ماہیت نہیں ہوتی. کیوں وہ فاقد ماہیت ہیں؟ لأن الماہیت ما یقال فی جواب ما ہوا، کیونکہ ماہیت تو وہ ہوتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں آئے. فلہا لا محالہ وجود محمولی، بنابراً فلہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع وہی ماہیت ہے. آپ یوں کہہ دیں فللماہیت لا محالۃ وجود محمولی. حتماً ماہیت کا وجود کون سا ہونا چاہیے؟ وجود محمولی ہونا چاہیے، وجود مستقل ہونا چاہیے. ذو معنی مستقل بالمفہومیہ، اس کا معنی ایسا ہونا چاہیے جو فہم میں مستقل ہو، سمجھے جانے میں، ادراک میں مستقل ہو. والرابط لیسا کذالک، حالانکہ ابھی اوپر ہم نے بیان کیا کہ رابط وہ مستقل بالمفہومیت ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا تو پس رابطہ وجود کی ماہیت ہی نہیں ہوتی. یہ پہلی بات. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وجود رابط کا کردار کیا ہے اس کائنات کے موجودات میں؟ کہتے ہیں وجود رابط دو موجودات کے درمیان ربط برقرار کرتا ہے، اتحاد برقرار کرتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو دو موجودات کے درمیان اتحاد کبھی برقرار نہ ہو. دیکھیں ابھی ہماری جو مثال تھی عابد یا تبسم، عابد جوہر ہے، تبسم عرض ہے. اس عرض اور جوہر کے درمیان اتصال برقرار ہوا ہے. یہ کس کی برکت سے؟ وجود رابط کی برکت سے. نقطہ اتصال وجود رابط ہے. لہذا فرمایا وثانیاً ان تحقق الوجود الرابط بین امرین.
دو چیزوں کے درمیان، مثلا ایک جوہر اور عرض کے درمیان، عابد اور تبسم کے درمیان وجود رابطہ تحقق پاتا ہے. کیسے؟ ان تحقق الوجود الرابط، جب ان کے درمیان دو امروں کے درمیان رابط وجود تحقق پا جائے تو اس کا لازمہ کیا ہوتا ہے؟ یستلزم اتحادم ما بینہما، تو ان دو کے درمیان بھی گویا ایک طرح کی وحدت ایجاد ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ضاحک اور انسان کے درمیان وجود رابط کی برکت سے وحدت اور اتحاد برقرار ہو جاتا ہے. کیوں یہ نقطہ وحدت ہے؟ اس لیے کہ لکون ہی واحدن غیر خارج من وجودہما، کیونکہ یہ ایک ہی ہے، ان دونوں کو جو سے خارج نہیں ہے. وہ چیز جو ایک ہو اور الف اور بے کے ساتھ ملی ہوئی ان سے خارج نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ الف اور بے بھی آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ متصل ہو جائیں گے. کچھ لوگ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی اس کی رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے. اگر وہ درمیان میں نہ ہوتا تو یہ دو رشتہ دار آپس میں ان کے بعض مسائل میں مخالفت اور دشمنی اور ایک دوسرے سے رشتہ ہی ٹوٹ جاتا. آفرین ان لوگوں پر جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. تو رابط وہ وجود ہے جو رشتہ داروں کو ملا کے رکھتا ہے، جو دوستوں میں پھوٹ نہیں ڈلنے دیتا. اتحاد کا سبب ہے گویا نکاح ہے. گویا نکاح ہے. انشاءاللہ آپ سب کا ہو چکا ہوگا، نہیں ہوا تو ہو جائے. اچھا. وثالثاً، تیسری بات جو سامنے آتی ہے، توجہ، تیسرا مطلب، تیسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ان الرابط انما یتحقق فی مطابق الحلیات المرکبہ. دیکھیں ہمارے جو قضایا ہے نا، یہ دو طرح کے ہیں، حلیات بسیطہ، حلیات مرکبہ. ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں. حل بسیطہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں محمول کا وجود وہی موضوع ہی کا وجود ہو. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجود، زید موجود، حاض الکتاب موجود، تو حاض الکتاب موجود محمول قضیہ ہو گیا نا، قضیہ حملیہ. اچھا جی، اگر کو پوچھے کہ حال الکتاب موجود، آیا کتاب موجود ہے، ہم نے اس حل بسیطہ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نعم الکتاب موجود. تو موجود کتاب سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. ثبوت الشیء لشیء نہیں ہے، بلکہ ثبوت الشیء ہے. ٹھیک ہے. اس کو حلیہ مرکبہ کہتے تھے، اس کو حلیہ بسیطہ کہتے تھے. اس کے مقابلے میں حلیہ مرکبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ثبوت الشیء لشیء. مثلا آپ اگر پوچھیں کہ حل الثوب ابیض، کیا لباس سفید ہے؟ خوب جی، ایک لباس کے لیے آپ سفیدی کو ثابت کرنے یا ثابت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جب سوال پوچھتے ہیں تو جواب میں مجیب کیا کہتے ہیں؟ نعم ھذا الثوب ابیض، یہ کپڑا سفید ہے. تو وہاں وہ بیاض کو ثابت کرتا ہے کپڑے کے لیے. ثبوت شیء لشیء ہوتا ہے. بس حلیات کی دو قسمیں، حلیات مرکبہ اور حلیات بسیطہ. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حلیات بسیطہ میں رابط نہیں ہوتا. رابط کہاں ہوتا ہے؟ صرف حلیات مرکبہ میں، جہاں ثبوت الشیء لشیء، دو چیزیں ہوں، ان کے ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہو تو وہاں وجود رابط ہوگا. جہاں دو چیزیں ہی نہ ہوں، ایک ہی چیز ہو، وہاں وجود رابط نہیں ہوگا. ثالثاً ان الرابط انما يتحقق في مطابق الحلیات المرکبہ. وجود رابط حلیات مرکبہ کے مطابق میں پایا جاتا ہے، تحقق رکھتا ہے. یہ مطابق دیکھیں، توجہ فرمائیں، مطابق یہ جملہ ہے، یہ الفاظ ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں نا کہ ھذا الثوب ابیض، تو یہ میرے الفاظ ہیں مطابق. اس کا مطابق کیا ہے؟ وہ کپڑا. یا مطابق گویا مصداق، جیسے مفہوم کا مصداق ہوتا ہے. جو الفاظ ہوتے ہیں ہماری عبارتیں مطابق ہوتی ہیں، جس کے مطابق ہوں اس کو مطابق کہتے ہیں، اس کو مطابق کہتے ہیں. تو بنابراین رابط صرف حلیات مرکبہ کے مطابق میں پایا جاتا ہے. التی تتضمن، وہ حلیات مرکبہ جو اپنے ضمن میں، گود میں کس کو لیے ہوئے ہوتے ہیں؟ ثبوت شیء لشیء، ایک چیز کا، سفیدی کا کپڑے کے لیے ثبوت.
وَأَمَّا الْحَلِّيَّاتُ الْبَسِيطَةُ رہ گئے حلیات بسیطہ التي لا تتضمن الا ثبوت الشيء، حلیات بسیطہ کے دامن میں صرف ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے، دو چیزیں نہیں ہوتی. وَهُوَ ثبوت موضوعها، وہ شے کیا ہوتی ہے؟ وہی موضوع کا ثبوت. فلا رابط فی مطابقها، ان کے مطابق میں وجود رابط نہیں پایا جاتا. اذ لا معنی لارتباط الشیء بنفسه ونسبته الیہا، کیونکہ ایک شے کا خود اپنے آپ سے نسبت اور رابطہ معنی نہیں رکھتا. ایک شے خود ہے، نہ یہ کہ خود اپنی طرف اس کو نسبت ہے، نہیں، نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. ایک چیز خود ہی ہوتی ہے، جب تک دوسری نہ ہو وہاں نسبت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ معنی نہیں بنتا کہ ایک چیز بے نفس ہی خود اپنے نفس سے اور اپنی طرف کوئی نسبت رکھتی ہو. خوب جی، یہ پہلی فصل ہماری ہوئی وجود کی اقسام، جو وجود فی نفسہ و وجود فی غیرہ کے حوالے سے.